اگر آفاق پختون مہاجر تصادم کرنا چاہتا تو آفاق جیل سے رہا ہونے کے بعد جو پختون جاں بحق ہوئے تھے ان کے گھر براہ راست نہیں جاتا. اگر پختونوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا تو کوئی میرا کردار ہوگا جس کی وجہ سے اعتماد کیا تھا. ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آفاق اپنی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتا. اور جو شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، اور جو شخص اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا وہ دوسرے کے ساتھ وفا کیا کرے گا. کہ تم کسی کی قومیت تبدیل نہیں کر سکتے. جو شخص اللہ نے پیدا کیا یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا اللہ نے اس کی شناخت رکھی. اور قرآن نے کہا سورہ نساء میں ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادے سے اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت ہو. تو اللہ نے شناخت رکھی، اور جو ہم نے تخلیق کیا اللہ کی مخلوق نے تخلیق کیا اس کی بھی شناخت ہے. بغیر شناخت کے کسی چیز کا وجود قائم نہیں رہتا. تو مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں نے لوگوں کو قائل کیا، جس کی وجہ سے یہ مطالبات آہستہ آہستہ ختم ہو گئے کہ اس سندھ میں رہنے والا ہر شخص سندھی ہے. جب برطانیہ میں پیدا ہونے والی تیسری نسل پنجابی ہو سکتی ہے، اس پاکستان میں رہنے والے مختلف قومیتوں کے لوگ مختلف صوبوں میں رہنے کے باوجود اپنی قومیتوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کراچی میں رہنے والا پختون تیسری نسل اس شہر میں جوان ہونے کے باوجود پختون رہ سکتا ہے. تو پھر جب میں پختون نہیں ہوں، سندھی نہیں ہوں، بلوچ نہیں ہوں، پنجابی نہیں ہوں، تو ظاہر ہے میری اپنی ایک شناخت ہے. تو میں اس شناخت کے ساتھ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ جب میں نے کنونس کیا تو لوگ قریب آئے، چاہے وہ سندھی قوم پرست ہوں چاہے وہ پختون ہوں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آفاق احمد گرفتار ہوا تو آفاق احمد کے جو وکلا ہیں جو مہاجر قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. لیکن اس کے باوجود لوگ آفاق کو کیونکہ سمجھ چکے تھے کہ آفاق متعصب نہیں ہے، وہ اپنی قوم سے محبت ضرور کرتا ہے، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا. تو میرے کیسز کی پیروی کرنے کے لیے سندھی وکیل بھی وہاں موجود تھا، بلوچ وکیل بھی وہاں موجود تھا، اور پنجابی وکیل اور پختون وکیل بھی وہاں موجود تھے، بڑی تعداد. جب میں نے ان ٹریفک حادثات کی بنیاد کے اوپر درخواست کی تھی کہ اس ٹریفک کو روکنے کی کوشش کی جائے اور ان کے اوقات متعین کیے جائیں، تو ایک مخصوص جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ آفاق پختون مہاجر تصادم کرنا چاہتا ہے. اگر آفاق پختون مہاجر تصادم کرنا چاہتا تو آفاق جیل سے رہا ہونے کے بعد جو پختون جاں بحق ہوئے تھے ان کے گھر براہ راست نہیں جاتا، اور وہاں لوگ آفاق کا والہانہ استقبال نہیں کرتے. وہ خوش ہو کر کہ وہ اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے پہنچائے، وہ آفاق کے حق میں نعرے نہیں لگاتے پختون. یہ ساری صورتحال جو ہماری انتھک محنت کے بعد پیدا ہوئی کہ اس کراچی میں رہنے والی تمام قومیتیں جو مہاجروں سے دور تھیں، جو تفریق لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر آفاق کبھی یہ کہتا ہے کہ 5 کروڑ کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کا ٹھیلا لگا دیا تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ اس شہر میں جو کچی آبادیاں بسائی گئی ہیں وہ ہمیں آبادی کا تناسب بگاڑ کر اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کو پلانڈ آبادی کے اندر تبدیل ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، جس طرح آپ نے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، اس طرح کراچی کے ہر ٹاؤن کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے تاکہ کچی آبادیاں مستقل آبادیوں میں تبدیل ہوں، جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رسائی آسان ہو. تو وہ کسی قومیت کے خلاف بات نہیں ہوتی بلکہ اس شہر کے مفاد میں بات ہوتی ہے. اور جب اس چیز کو لوگوں نے محسوس کیا اور آفاق احمد نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے جب یہ کہا کہ پیپلز پارٹی ہماری نیچرل الائی نہیں ہو سکتی لیکن سندھی مہاجروں کا نیچرل الائی ہے، اور آفاق احمد نے یہ بات کہی کہ آفاق احمد اور مہاجر قومی موومنٹ اگر سندھ کے پانی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. تو سندھیوں نے اس کو
سراہا. جب میں عدالت اپنی پیشی پر گیا اور وہاں سندھی لائر فورم کے حوالے سے کوئی کیمپ لگا ہوا تھا جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اسی پانی کے مسئلے پر, تو میں وہاں پر بھی گیا. اور جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ صاحب نیا سندھی اور پرانا سندھی. میں نے وہاں جا کر بھی, انہوں نے تحفتاً مجھے اجرک پہنائی, میں نے خوشی سے پہنی. انہوں نے تحفتاً مجھے سندھی ٹوپی پہنائی, میں نے خوشی سے پہنی. لیکن ساتھ میں نے انہیں یہ کہا کہ سندھی اور مہاجر دو قومیں ہیں جو اس سندھ کی مستقل آباد قومیں ہیں, جو یہاں کے مستقل باشندے ہیں. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں نے آپ سے ملے بغیر سندھ کے پانی کے اوپر ڈاکے کے لیے مذمت کی اور میں نے کہا کہ میں سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, تو سندھی بھائیوں کو بھی اسی طرح جو مہاجر نوجوانوں کے ساتھ معاشی قتل ہو رہا ہے, باقاعدہ منسٹروں سے حلف اٹھوایا جاتا ہے کہ یہ نوکریاں بیچو گے, لیکن بیچو گے بھی صرف سندھی کو, آپ غیر سندھی کو نہیں بیچ سکتے. تو یہ تعصب تو قومی دھاری کی پارٹی کر رہی ہے, میں نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ سندھی بھائیوں کو, مہاجر بھائیوں کو قریب لانے کے لیے مذمت کرنی چاہیے اس اقدام کی. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ جب کراچی کا رزلٹ انٹرمیڈیٹ کا 37% بنا کر لاڑکانہ کا 87% بناتے ہیں اور یہاں کے بچوں کو آپ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج سے محروم کر دیتے ہیں, تو آپ کو حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرنی چاہیے. زین شاہ میرے پاس تشریف لائے, ظاہر ہے کہ وہ جی ایم سید کے پوتے ہیں اور ان کا سندھ کی سیاست میں ایک بڑا قد ہے. میں نے ان سے یہی بات کہی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آفاق بھائی ہم کسی بھی فورم پہ کراچی میں بیٹھ کر مہاجروں کے مسائل پر بات کریں گے. تو میں نے اگر باقی تمام قومیتوں کو بغیر لڑے محبت کے ساتھ اگر کنونس کرنے کی کوشش کی تو یہ میرا جرم ہے. میں نے جب غیر مہاجر حوالے سے جب میں نے پختونوں کے معاملات کے اوپر بات کی تو میرے اوپر ان کا اعتماد تھا, جس کی وجہ سے ناظم آباد کے اندر باقاعدہ مہاجر اور پختون کلیش ہو گیا اور اس کلیش میں فائرنگ ہو گئی. اس میں 2-3 پختون زخمی ہوئے اور سیریسلی انجرڈ ہوئے. ایک جماعت کے ایم این اے وہاں پہنچے تھے, انہوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کہا اگر بیٹھ کر ٹیبل پہ ہی بات کرنی ہے مقدمات کی بجائے تو پھر میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, میں آفاق کے پاس جاؤں گا. اگر پختونوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا تو کوئی میرا کردار ہوگا جس کی وجہ سے اعتماد کیا تھا. ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آفاق اپنی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتا, اور جو شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا, اور جو شخص اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا وہ دوسرے کے ساتھ وفا کیا کرے گا. اس بات کو ریئلائز کر کے 3 ویگو بھر کے یہاں پر جو ہے وہ پختونوں کی آ گئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر پہ بیٹھ کے جرگہ کریں گے کہ صاحب یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا. میں نے جو مہاجر جن کے ہاتھوں سے فائرنگ ہو گئی تھی میں نے ان کو لوگوں کو بھیج کے میسج کیا اور وہ انہوں نے بھی میری عزت رکھی کہ میرے کہنے پر وہ یہاں تشریف لے آئے. اسی گھر میں بیٹھ کے اسی لان میں بیٹھ کے 50-60 بزرگ پختونوں کے اور مہاجروں کے بیٹھے ہوئے تھے, جرگہ ہوا اور میں نے فیصلہ کیا. ایک دن میں فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن سب لوگ مٹھائی اور ہار لے کر آئے اور اتفاق سے یہاں پر کوئی جرنلسٹ اتفاق سے موجود تھے کیمرے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے پر آپ نے کردار. میں نے کہا میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا بھائی, ان لوگوں کا دل بڑا تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور ایک دوسرے سے معافی مانگ کر گلے مل لی. میں نے مہاجر خاندان مہاجر فیملی کو کہا کہ تمہارے ہاتھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور تم وہاں کمپنسیشن کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کمپنسیشن گئی بھاڑ میں, جب ایک زیادتی ہو گئی اور تم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہو کہ ہاں غلط ہو گیا, تو میں نے کہا تمہیں اس وکٹم کے گھر جانا چاہیے. اور میں نے وکٹم کے لوگوں کو سمجھایا کہ جب یہ تمہارے گھر آئے گا تو تمہیں بڑا دل کر کے اس کو معاف کرنا ہے, وہاں جھک جھک نہیں کرنا. دونوں گلے ملے, وہ ان کے گھر گئے, پختونوں نے اعتماد کیا تو میرے پاس جرگے ہوتے ہیں نا. آج اس ساری صورتحال کو دیکھ کر میری تمام کمپین جو میں نے یہ سفید پرچم میں نے متعارف کیوں کروایا تھا, میں نے سفید پرچم متعارف اس لیے کروایا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آفاق احمد کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ عوام کا مینڈیٹ میرے پاس نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ مینڈیٹ دینے والے لوگ مجھ سے خفا ہیں.
سب کو معلوم ہے کہ مینڈیٹ کہاں بنتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ فیصلے الیکشن کے کہاں ہوتے ہیں. مجھ سے وہ راضی نہیں ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہے میرے پاس مینڈیٹ. لیکن اگر میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر کسی کو میری کسی موو سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ کی مطلب سب سے بڑی آئینی شخصیت وہ اگر یہ کہے کہ بھائی میں یہ نہیں ہونے دوں گا، تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا؟ عدالت ہے، اگر غلط ہے تو عدالت سے چلے جاؤ، رجوع کر لو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو کل واقعہ ہوا وہ آپ نے صرف اس لیے کیا، اور سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ شہر میں خوف و ہراس پھیلائیں، پینک کریں، یا آپ ان طاقتوں کو جو مجھے روکنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ جواز فراہم کریں گے دیکھو صاحب یہاں پہ شہر میں حالات خراب ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کو روک لیجئے. بات یہ ہے کہ تمام لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آفاق جب ایکٹیویٹی کرتا ہے سب پریشان ہوتے ہیں. کل شہر میں جو کچھ ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. وہاں واویلا مچایا گیا کہ جناب 5 بندے مر گئے، کسی نے کہا 7 لوگ مر گئے، اور ڈمپر کچل کے چلے گئے. اور جو میں ابھی بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جس طرح ڈمپر کو فوکس کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک موٹر سائیکل اس ڈمپر کے آگے پھینکی گئی اور اس کے بعد وہ ڈمپر اس کے اوپر سے اس پہ سے گزر گیا اور شور مچایا، کچل کے دوبارہ یہ لوگوں کو بھاگ رہا ہے، دیکھو یہ بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد ڈمپر کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ ٹرن ہوا ہے. کیا سی سی ٹی وی کیمرے اس طرح ٹرن ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا اس ڈمپر کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا، وہ فل ٹائم اس کے ساتھ موو کیا اس کیمرے نے. اس کا مقصد ہے کہ آپ سارے کیمرے لگا کر باقاعدہ یہ ویڈیو بنا کر پورے شہر کو پینک کرنا چاہتے ہیں. اس شہر کے اندر آپ نے واویلا مچایا اور اس کے بعد آپ نے ڈمپر جلوا دیے، اور ڈمپر جلوانے کے بعد آپ نے ڈمپر والوں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا اسی جگہ پر، اور انہوں نے بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں بائیکاٹ کرتا ہوں. ابے بھائی ایک بندہ مرد آباد کہہ رہا ہے، ایک بندہ بائیکاٹ کر رہا ہے، یہ میرے باپ دادا کا ملک ہے. ہم بائیکاٹ اور مرد آباد سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم اس ملک کے خلاف نعرے سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم بھائی چارگی چاہتے ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کی ایجوکیشن چاہتے ہیں، ملازمت چاہتے ہیں، بزنس کے مواقع چاہتے ہیں. لیکن ہماری اس پرامن جدوجہد کو سبوٹیج کرنے کے لیے آپ دہشت گردی کریں اور اس دہشت گردی کے جو مجرمان ہیں، جو مین کلپریٹس ہیں، ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. میرے دلوں میں وسوسے آ سکتے ہیں. میرے ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آفاق بھائی اگر اس شہر کے اندر یہ سب ویڈیو کلپس موجود ہیں، یہ موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کے گھر کے اوپر میٹنگیں ہوئی ہیں اور وہاں ان حاجیوں کو بلایا گیا ہے جنہیں پیرول پر رہا کروایا گیا تھا اور وہاں ٹارگٹ اسائن کیے گئے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. لوگوں کے میں جس طرح بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیے سیاسی مخالفین کو کھود کے نکال لیا جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس واقعے کے اندر ملوث تمام لوگوں کو ایک دن میں گرفتار کر کے آپ عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شہر کے اندر جو امن و امان تباہ کر رہا ہے وہ کون ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں تصادم سے بالکل گریز کر رہا ہوں اور میں ظاہر ہے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر میرا اور ملک کے حالات سے میں واقف. کوئی سیاسی جماعت کے ایم سی کی عمارتوں پہ قبضے کر کے اپنے آفیسز کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پلے گراؤنڈز کے اندر جہاں چاہیں آپ انکروچمنٹ کر کے اپنے آفیسز بنا لیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور آفاق احمد ایک لیگل پراپرٹی کے اوپر
اس مالک مکان کی اجازت سے، اس مالک مکان کی رضامندی سے وہاں آفس کھولنا چاہتا ہے، اور اگر وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تو آپ وہاں اس کو نہیں الاؤ کرو گے.